معزز صحافی حضرات، آج ہم اسلام آباد میں ایسے وقت میں جمع ہوئے ہیں جب اس ریاست میں انصاف کی آواز کو دبانے کی کوشش اپنے عروج پر ہے۔ ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اہل خانہ اور جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کے اہل خانہ گزشتہ 19 دنوں سے شدید بارش، جھلسا دینے والی گرمی، سخت دھوپ اور ریاستی دباؤ کے باوجود یہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی سیاسی فائدے یا ذاتی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنے پیاروں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کے لیے ہے، جو کسی قانونی جرم کے بغیر ریاستی اداروں کے طویل میں ہے۔ BYC کی قیادت کو ایک بار پھر کوئٹہ میں عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں انصاف کے تقاضوں کو بری طرح پامال کیا گیا۔ BYC ہماری یہ پریس کانفرنس آج اس لیے بھی اہم ہے کہ کل اسی عدالتی کارروائی کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے، مگر یہ واضح ہے کہ اب ظلم صرف سڑک پر نہیں، عدالت کے اندر بھی جاری ہے۔ 19 دن گزر چکے ہیں اور ہم نے ہر لمحہ کھلے آسمان تلے گزارے، بارش میں بھیگتے ہوئے، کپکپاتے ہوئے اور گرمی میں پسینے سے تر ہوتے ہوئے ہم نے پرامن طریقے سے اپنی آواز بلند کی، مگر افسوس کہ حکومت اور ریاستی ادارے اب تک مکمل بے حسی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ کسی نے ہمارے دکھ کو سنجیدگی سے نہیں سنا، کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ ہم سوال کرتے ہیں کیا اس ملک کے شہری ہونے کے باوجود ہمارے لیے انصاف کا دروازہ ہمیشہ بند ہی رہے گا؟ اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کا رویہ ہمارے ساتھ نہ صرف غیر ہمدردانہ بلکہ افسوسناک حد تک غیر انسانی رہا ہے۔ پرامن احتجاج کے باوجود ہمیں مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے، بلوچ طلباء اور نوجوانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہے، ان کے اہل خانہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کئی بار طاقت کے ذریعے دھرنا ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیا پرامن احتجاج کرنا جرم ہے؟ ہم نے نہ کسی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، نہ کوئی غیر قانونی حرکت کی، پھر بھی ہمارے خلاف جبر کے تمام حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہم دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف بلوچ عوام کی نہیں بلکہ ہر اس شہری کی لڑائی ہے جو جمہوری حق کی احتجاج استعمال کرنے پر ریاستی جبر کا شکار ہوتا ہے۔ معزز صحافی حضرات، اب ہم عدالتی کارروائی کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ روز ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور دیگر قائدین کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پولیس کی جانب سے کوئی واضح شواہد یا پیش رفت نہ ہونے کے باوجود بار بار 14 دن کے تحت زیادہ جسمانی ریمانڈ ATC جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی جا رہی ہے۔ ہماری قانونی ٹیم نے عدالت کے سامنے یہ موقف رکھا کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ صرف ٹھوس شواہد کی بنیاد پر دیا جا سکتا ہے، مگر اس بنیادی قانونی اصول کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے 10 دن، پھر 15 دن اور اب مزید 20 دن کا ریمانڈ دیا گیا۔ بلوچستان کی عدالتیں جو انصاف فراہم کرنے کے بجائے ریاستی دباؤ اور سازشوں کی تابع دکھائی دیتی ہیں، اب آئینی اصولوں کو پس پشت ڈال کر جبر کے نظام میں شریک جرم بن چکی ہے۔ عدلیہ کا کام آئین کا تحفظ اور شہریوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، مگر بلوچستان میں عدلیہ خود نو آبادیاتی ذہنیت کے تحت فیصلہ سنا رہی ہے۔ BYC کی قیادت کا واحد جرم یہ ہے کہ وہ پرامن اور آئینی طریقے سے اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان پر دہشت گردی جیسے جھوٹے الزامات ڈاکٹر مارنگ بلوچ پر عائد کیے گئے ہیں اور انہیں ان قید خانوں میں رکھا گیا ہے جہاں دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ طرز عمل تمام بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کی کلی خلاف ورزی ہے۔ قابل احترام صحافی حضرات، ہماری پریس کانفرنس کا دوسرا اہم نقطہ اسلام آباد کے شہریوں سے متعلق ہے، جنہیں ہمارے احتجاج کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہم آپ صحافیوں کے توسط سے یہ پیغام اسلام آباد کے شہریوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے احتجاج سے سڑکیں بند ہوئی اور عوام کو مشکلات پیش آئیں، مگر اس کی اصل ذمہ دار ہم پر نہیں بلکہ حکومت پولیس اور انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ ہم جب اسلام آباد آئے تو پرامن طور پر پریس کلب کے سامنے دھرنا دینے کے خواہاں تھے، وہ جگہ جہاں ہر شہری قانونی طور پر احتجاج کر سکتا ہے، مگر ہمیں وہاں اجازت نہ دی گئی، تمام راستے بند کر دیے گئے، حتیٰ کہ پریس کلب تک پہنچنے کے لیے 2 سے 3 دن تک رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہمارا احتجاج متعین مقام پر ہو، مگر ہمیں طاقت کے ذریعے روکا گیا اور مجبوراً سڑک پر بیٹھنا پڑا۔ اگر ہمیں قانونی اور پرامن جگہ احتجاج کی اجازت دی جاتی تو عوام کو کسی قسم کی رکاوٹ یا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ہم اسلام آباد کے شہریوں سے معذرت خواہ ہیں، مگر یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے برسوں سے لاپتہ ہے، والدین تڑپ رہے ہیں، بہنیں بھائیوں کی راہ دیکھ رہی ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کی واپسی کے لیے دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں۔ ہم کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ ہم خود شدید گرمی، بارش اور تکالیف کے عالم میں بچوں اور بزرگوں کے ساتھ سڑک پر بیٹھنے پر مجبور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ریاست اور حکومت نے ہمارے ساتھ آپ اسلام آباد کے عوام کو بھی شدید تکلیف پہنچائی ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد انتظامیہ ہم پر مکمل کریک ڈاؤن کرنے پر آمادہ ہے۔ اسلام آباد پریس کلب کے تمام راستے بند کیے گئے اور ہمیں طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہے۔
تاہم ہم اب بھی پرامن ہیں اور پرامن ہی رہیں گے. ہم اسلام آباد پولیس انتظامیہ سے آپ سب کی موجودگی میں بات چیت کریں گے. ان سے درخواست کریں گے ہمیں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے کیمپ لگانے کی اجازت دی جائے تاکہ نہ راستے بند ہو بلکہ اسلام آباد کی عوام اور تاجر مزید تنگ نہ ہو. ہمیں امید ہے کہ ہمیں پریس کلب کے سامنے پرامن طریقے سے احتجاج کرنے سے نہیں روکا جائے گا. ہم تمام سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ذاتی اور جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر ہمارے ساتھ کھڑے ہو. بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کی گرفتاری اور جبری گمشدگیاں محض ایک خاندان یا ایک گروہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک انسانی المیہ ہے. آج یہ ظلم ہم پر ڈھایا جا رہا ہے, کل کو یہ کسی اور کے دروازے پر دستک دے سکتا ہے. ہم تمام سیاسی جماعتوں, سول سوسائٹی, انسانی حقوق کے اداروں اور وکلا برادری سے مطالبہ کرتے ہیں وہ اس غیر انسانی طرز عمل کے خلاف آواز بلند کرے اور حکومت پر دباؤ ڈالے تاکہ کسی شہری کو اس کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم نہ رکھا جائے. آخر میں ہم ریاست, حکومت اور مقتدر قوتوں سے کہنا چاہتے ہیں ہم اس دھرنے سے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کو فوری اور بلا شرط رہا نہیں کیا جاتا. ہم اپنے پیاروں کے لیے لڑتے رہیں گے, انصاف کے لیے ڈٹے رہیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو یہ احتجاج مزید بڑا ہوگا, مزید آوازیں اٹھیں گی, مزید لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. ہمارے سب کا امتحان نہ لیا جائے, ہمارے عزم کو کمزور نہ سمجھا جائے. ہم یہ لڑائی اپنے پیاروں کی واپسی تک جاری رکھیں گے. ایک مرتبہ پہ ہم آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہماری آواز کو پہنچانے میں مسلسل ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ اس بات دیکھ رہے ہیں آج تھوڑا تبدیلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک اور احتجاج بھی شروع کیا گیا ہے جی اس طرف سے. لگ رہی ہے کہ پنجاب کے وہ افراد کے جن کو جو ان کے پوسٹر نظر سے وہ آیا ہے, آپ اس میں کیا کہیں گے؟ اچھی بات ہے کہ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ بھی نکل رہے ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں, تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنا احتجاج کریں, ہم اپنا احتجاج کر رہے ہیں. نادیہ, آپ بتائیں گے کہ جو آج کی کل ہیئرنگ ہوئی تو ماہرنگ کا 20 دن کا ریمانڈ ایکسٹینڈ کر دیا گیا, دیگر ڈی وائی سی کی قیادت بھی تھی, سبوت اللہ شاہ جی اور بھی وہ سب لوگ, تو کیا آپ کو لگتا ہے کوئی امید نظر آ رہی ہے آپ کو اس جوڈیشل سسٹم کے اندر کہ ماہرنگ کو یہاں سے انصاف ملے گا؟ ہمیں اگر امید جوڈیشری سسٹم سے ہوتی تو ہم یہاں پہ پچھلے 19 دنوں سے اس گرمی میں نہیں بیٹھے ہوتے سڑکوں کے اوپر. ہم وہاں کے جو عدالتی نظام ہے, جو انصاف ہے, جو قانون ہے, اس سے نا امید ہو کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہاں سے ہمیں امید تھوڑی سی بھی ملتی تو ہم یہاں پہ نہیں ہوتے, ہم وہیں پہ ہوتے. لیکن جس طرح کے ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے اور ان کیسز میں جن پہ ریمانڈ دینے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا لیکن ان پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے. پہلے تو کل تو جو ہماری وکلا ٹیم تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جو ایڈوکیٹ جنرلز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں 30 دن کے لیے ریمانڈ پہ چاہیے. یہ باقی آپ کے پاس پچھلے 25 دنوں سے ریمانڈ پہ تھے تو آپ نے تفتیش نہیں کی اور ابھی 30 دن کے لیے آپ کس طرح کی تفتیش کریں گے؟ اور جب میں نے پوچھا اپنے فیملی والوں سے تو انہوں جب وہ ڈاکٹر سے ملے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے نہ کوئی آیا ہے تفتیش کرنے کے لیے, نہ IO آئے ہیں, نہ کوئی اور آیا ہے. اور بعد میں جب وہ کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ وہاں پہ جائیں تفتیش کے لیے کہ کوئی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے. یہ بہانے ہیں اور انہیں صرف صاف ظاہر بات ہے کہ انہیں رکھنا چاہتے ہیں اندر. نادیہ, یہ بتائیے کہ نو ڈاؤٹ آپ 19 روز سے ان خواتین کے ہمراہ ایک بڑے بھرپور احتجاج کر رہی ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف سے ریاست بھی سختی جو ہے وہ اور زیادہ تیز کر رہی ہے. تو آپ یہ سارا معاملہ اینڈ کہاں پر ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ آج دوسرے لوگوں کو بھی انہوں نے اکٹھا کر لیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیویجولس بھی آتے ہیں جو کہ ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی آپ کیا سوچتی ہیں کہ یہ کب تک چلے گا اور کب تک کہاں پہ یہ اینڈ ہوگا؟ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ریاست کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اسے کس طرح اور کب ختم کرنا چاہے گا. اگر وہ اسے اسی طرح تھول دے گا, نہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا نہ ان کے ساتھ, تو یہ اسی طرح ہی اس کا کوئی ہینڈ نہیں دکھتا. وہ ریاست کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کب اسے ختم کرنا چاہے اس مسئلے کو. نادیہ, آپ کا منیمم کامن جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہوگی جس کے نتیجے میں آپ کو یہاں کا جو دھرنا آپ نے کیا ہوا ہے اس کو آپ اینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی ہم لوگ کہہ چکے ہیں, ہمارے مطالبات 2 ہی ہیں. جو حکومتی نمائندے ہیں وہ آئے ہمارے مطالبات کو سنیں, پورا کرنا یا نہ کرنا تو وہ دور کی بات ہے, لیکن کوئی نہیں آ رہے ہیں ہم سے ہمارے مطالبات سننے کے لیے. ہمارے مطالبات 2 ہی ہے. BYC کے جو جتنی قیادت ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے, انہیں رہا کیا جائے, اور بلوچستان میں پچھلے 6 مہینوں سے جبری گمشدگیوں میں, ماروائے عدالت قتل میں, فیک انکاؤنٹرز میں اضافہ ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے, اور پہلے سے جتنے بھی جبری طور پر گمشدہ لوگ ہیں انہیں رہا کیا جائے. ہمارے 2 ہی مطالبات ہیں, اور جب تک یہ پورے نہیں ہوتے مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی پورا ہو تو بڑی بات ہے. اچھا نادیہ, یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے پاس جماعت اسلامی کا وفد آیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ لاہور میں رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے, کمیٹی بنی ہے. کمیٹی کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی تک؟ نہیں, کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ وہ انہوں نے کس طرح اور کس پوائنٹس پہ مذاکرات کیے ہیں, لیکن شاید ان پوائنٹس میں ہمارے پوائنٹس شامل نہیں تھے کہ کوئی کمیٹی نہیں آئی ابھی تک. اور کامیاب مذاکرات ہو گئے
रियासत की तरफ से किसी बात में भी आपसे कोई राब्ता नहीं है? नहीं कोई नहीं आया अभी तक। अच्छा नादिया, आपको अपोजिशन जमातों के एहतजाज में भी बुलाया गया था, तो आप कैसा देखते हैं? पॉलिटिकल सपोर्ट कितनी ज़्यादा है? आप मुतमिन है पॉलिटिकल सपोर्ट से जो अपोजिशन जमातों की? ज़ाहिर हुकूमत तो सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन अपोजिशन जमातें क्या सपोर्ट कर रही हैं? ज़ाहिर एक सीरियस ह्यूमन राइट्स का इशू है जिसको आप लेके बैठे हैं। देखिए, हमें उस प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया, ये भी सपोर्ट ही है कि हमें मौका दिया गया, वहाँ पे गए और हमने अपनी बात रखी, जहाँ पे मीडिया है, जहाँ पे अपोजिशन के बाकी जो पार्टियाँ हैं वो आए हुए थे, तो ये भी मेरे ख्याल से एक सपोर्ट है। और जो इक़्तिदार